السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حضرت سید بدیع الدین احمد قطب مدار کا تذکرہ کرنے والا ہوں۔ ویڈیو میں بنے رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ حضرت سید بدیع الدین احمد قطب المدار سلسلہ مداریہ کے بانی ہیں۔ سلسلہ مداریہ ہندوستان کا سب سے قدیم سلسلہ طریقت ہے۔ سرزمین ہند میں مروج تمام سلاسل طریقت میں سلسلہ مداریہ سب سے قدیم سلسلہ ہے۔ اس سلسلے کے بانی حضرت سید بدیع الدین قطب المدار قدس سرہ العزیز ہے۔ آپ ہند و پاک میں زندہ شاہ مدار قطب المدار سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ آپ ہندوستان کے اول پیرانے پیر ہیں۔ یوں تو ہندوستان کی سرزمین ہمیشہ اولیاء اللہ کا مسکن رہی ہے اور بڑے بڑے صوفی غوث و کتب نے دیگر اسلامی ممالک سے ہندوستان کی طرف سفر کیا اور اس سرزمین کو نور ایمان سے جگمگایا ہے، مگر محمد بن قاسم کی شہادت کے بعد سرزمین ہند کے اولین داعیان اسلام حضرت سید بدیع الدین احمد قطب المدار ہیں، جنہوں نے سن 282 ہجری میں ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں داخل ہو کر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو نور ایمان سے سرفراز فرمایا۔ آپ کا نام سید بدیع الدین احمد ہے، کنیت ابو تراب ہے۔ اہل تصوف آپ کو عبداللہ قطب المدار فرد الافراد کہتے ہیں۔ آپ کی تاریخ ولادت یکم شوال سن 242 ہجری ہے۔ آپ کی پیدائش حلب میں ہوئی تھی۔ آپ کے والد ماجد کا نام سید علی حلبی تھا اور والدہ سیدہ فاطمہ ثانیہ عرف بی بی ہاجرہ تھا۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد اپنے وقت کے ایک جید عالم دین کے ساتھ ساتھ ولی کامل بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بہترین لوگ اس قرن میں ہیں جو میرے قریب ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے قریب ہیں، اور پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں۔ چونکہ حضرت بدیع الدین قطب المدار تیسری ہجری کے اولین دور میں تشریف لائے، اس لیے آپ کا شمار ان بہترین زمانوں کی اولین صف میں کیا جاتا ہے۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 مہینہ اور 4 دن کی ہوئی تو سلف صالحین کی سنت کے مطابق والد گرامی نے بمنشاء رحمانی آپ کو رسم بسم اللہ خوانی کے لیے قطب ربانی شیخ وقت حضرت حذیفہ کی خدمت میں پیش کیا، جنہوں نے ابتدائی تعلیم سے لے کر شریعت کے تمام علوم و فنون، تفسیر، فقہ، حدیث سے آپ کو آراستہ و پیراستہ کیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 14 سال کی ہوئی تو علوم عقلیہ و نقلیہ میں آپ کو مہارت تامہ حاصل ہو چکی تھی۔ حافظ قرآن مجید ہونے کے ساتھ ساتھ آپ تمامی آسمانی کتابوں خصوصاً توریت، زبور، انجیل کے بھی حافظ و عالم تھے، اور آپ کو علوم ریمیہ، وہ علم جس کے ذریعے انسان جہاں بھی چاہے پل بھر میں پہنچ سکتا ہے، علم سیمیہ، سونا چاندی بنانے کا علم، علم ہیمیہ اور علم کیمیا، مرکبات کا علم وغیرہ وغیرہ، ان سارے علوم پر مہارت تامہ حاصل تھی۔ اس کے علاوہ آپ دنیا کی بیشتر زبانیں جانتے تھے۔ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد آپ نے علم باطن کے حصول کے لیے سفر شروع کیا اور زیارت حرمین شریفین کے لیے قدم بڑھایا اور والدین سے اجازت مانگی اور عازم حرمین ہوئے۔ واضح رہے کہ اس سفر سے قبل آپ اپنے والد کے دست حق پر بعید ہو کر اپنے جدی سلسلہ طریقت یعنی سلسلہ جعفریہ کی اجازت و خلافت حاصل کر چکے تھے، اور ان سفر حج 259 ہجری میں آپ بیت المقدس گئے اور وہاں حضرت بایزید بسطامی عرف تیفور شامی سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور ان سے سلسلہ تیفوریہ کی اجازت و خلافت حاصل کی اور نسبت صدیقہ سے سرفراز ہوئے، اور وہاں سے حج بیت اللہ کے لیے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔
حج کی فراغت کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت سے سرفراز ہوئے۔ اس ہی شب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے جمال اطہر کی زیارت سے مشرف فرمایا اور بغرض تعلیم روحانی آپ کو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے سپرد کیا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی روح پرفتوح نے آپ کو تمام علوم سے مکمل طور پر سرفراز فرمایا۔ آپ کے ہندوستان تشریف لانے کی بابت تصوف کی کتابوں میں درج ہے کہ جب آپ علوم ظاہری و باطنی سے مستفید ہو گئے اور نسبت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کا قلب روشن ہو گیا تو آپ نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر مخلوق خدا کی ہدایت و رہنمائی کرو۔ اس کے بعد آپ اپنے وطن حلب شام کو واپس ہوئے اور آپ نے اپنے والدین کو بتا کر وہاں سے ہندوستان کا سفر کیا۔ ہندوستان کے مختلف علاقوں اجمیر شریف، کالپی اور کھمبات شریف کے راستے سے ہوتے ہوئے آپ مکن پور پہنچے۔ تاریخ تصوف میں آپ کی خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری علیہ الرحمہ سے ملاقات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جس پہاڑ پر یہ دونوں بزرگ ملے تھے آج بھی وہ پہاڑ قطب المدار کے نام سے موسوم ہے۔ آپ نے اپنی 596 سالہ زندگی ایک عظیم داعی اسلام کے طور پر پوری دنیا کی سیر کر کے لاکھوں افراد کو حلقہ بگوش اسلام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک میں آپ کا چلہ گاہ جس کا شمار بھی ناممکن ہے موجود ہے۔ آپ نے دعوت اسلام کا کام فقط بنی نوع انسان ہی میں نہیں بلکہ اقوام اجنہ میں بھی کرتے تھے، جس کا بین ثبوت یہ ہے کہ جنگلوں اور پہاڑوں میں آپ کا چلہ گاہ جہاں انسانوں کا گزر بہت ہی کم ہوتا ہے موجود ہے، جہاں رجال الغیب حاضر خدمت ہوتے اور آپ انہیں اسلام کے کمالات سے واقف کر کے دائرے اسلام میں داخل کرتے تھے۔ حضرت بدیع الدین قطب المدار جن جن علاقوں میں جلوہ فرما ہوتے تھے پوری آبادی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگ آپ کے متعلق بڑے بڑے عجیب و غریب واقعات نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ سمندر میں رہا کرتے تھے جو صوفیوں کا ایک مقام ہے۔ آپ نے 12 سال تک کھانا نہیں کھایا۔ ایک بار جس کپڑے کو پہنتے پھر وہ دھونے کی غرض سے اتارتے نہ تھے، اکثر کپڑے سے چہرہ ڈھانپے رہتے تھے۔ آپ کے چہرہ پر جس کی نظر پڑ جاتی وہ بے اختیار ہو کر آپ کی غایت درجہ تعظیم و تکریم کرتا۔ آپ کا وصال 17 جمادی الاول سن 838 ہجری کو ہوا۔ آپ کی آرام گاہ ضلع کانپور کے قصبہ مکن پور میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کا عرس شریف ہر سال 16 جمادی الاول نہایت ہی تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بھی وہاں کی حاضری نصیب عطا فرمائے اور فیضان قطب المدار سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔